اللہ 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 ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا 8واں پارہ آج ہماری تفسیر کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا سے بہت سے مرد اور خواتین خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بہت ہی آسان طریقہ سے عوام کے لیے وہ الفاظ استعمال کر کے تفسیر بیان کی جاتی ہے جن سے عام طبقے کو قرآن حکیم کا نزول کا اور ترجمے کا پتہ چلے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے مختصراً ہی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ دل میں اتار دے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین مشرکین کے اعتراضات کچھ نقل فرمائے تھے کہ وہ کس طرح مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی طلب کرتے تھے۔ اب مشرک آرام سے کہتا تھا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکر بولے، کلمہ پڑا۔ آپ علیہ السلام سے کہا جی یہ درخت بولے تو ہم آپ کو رسول مانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ درخت نے خود حرکت کی اور اس کی ٹہنیوں سے آواز آ رہی تھی اشہد انک رسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کی طلب کا مشرکین کی دعوے کو 8ویں پارے کے شروع میں نقل فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نبی، یہ جو آپ سے اتنا دعویٰ کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، آپ اگر ان کو سارے معجزات دکھا دیں، یہاں تک کہ مردے قبروں سے زندہ ہو کے ان سے کلام کریں، جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ آج ہمارے ہاں اس معاشرے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، لیکن آج آپ نے دیکھا قرآن ہمارے پاس ہے، دلائل ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے، صرف چیلنج کرتے تھے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا آپ کو معجزات کی کیا کمی ہے، حالانکہ جتنے نبیوں کے معجزات تھے وہ ان کی زندگی کے ساتھ مختص تھے۔ جیسے ہی نبی گیا معجزہ ختم ہو گیا۔ معجزہ عاجز کرنے کو، یعنی یہ وہ کام جو کوئی انسان نہ کر سکے، اللہ اپنے رسول کے ہاتھ سے وہ نمودار کرائے، صادر کرائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عرف عام میں معجزہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے۔ عام آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا معجزہ ہے جو میرے سے کام ہوا۔ کرامت ہو سکتی ہے اولیاء سے صادر، لیکن معجزہ صرف نبیوں سے ہوتا ہے صادر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور انبیاء سابقین کے معجزوں میں فرق یہ ہے، سارے نبیوں کے معجزے ان کی زندگی تک، ان کے بعد ختم۔ ہمارے نبی کے معجزات زندگی کے بعد بھی جاری و ساری، اور پھر ہمارے نبی کے معجزات اتنے زیادہ ہیں، سارے انبیاء کے معجزات کو یکجا کریں، ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات ان سے زائد ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور 2000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس میں نقل فرمائے ہیں متفرق طور پر کہ ہمارے نبی کے معجزات کثیر تعداد میں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت لائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 معجزے ایسے ہیں، یعنی ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت کی صبح تک زندہ جاوید ہیں، یہ ہر انسان کے لیے۔ ایک قرآن، چونکہ اللہ نے آگے خود کہہ دیا کہ آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن ملا، جس میں کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا، ایک حرف اس جیسا نہیں لا سکتا، اور دوسرا حاجی جب کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو تو وہ کنکریاں وہاں جمع کرنا، اٹھا کے پھینکنے کا کوئی محکمہ نہیں، لیکن وہ کنکریاں وہاں گرتی رہتی ہیں، نہ پہاڑ جمع ہوتا ہے، نہ وہ لاکھوں کی تعداد میں اتنے حاجی 40 لاکھ حاجی ایک دن کے اندر جو ہے 21 کنکریاں مارتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کروڑوں کی تعداد میں کنکریوں کے انبار نہیں لگتے، بلکہ جو حج
جس کا قبول ہوتا ہے ابو سعید فرماتے ہیں اللہ اس کے کنکر کو اٹھوا کر جنت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو معجزے حضور علیہ السلام کے زندہ جاوید قیامت تک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کی یہ دعوت نہیں سنتے، آپ کی بات نہیں سنتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ کا ہر نبی کے ساتھ انس اور جن یہ دو مخالف رہے ہیں، یعنی پتہ چلا نبی انسان اور جنات دونوں کے لیے ہیں، دونوں مکلف ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے جنات کے لیے بھیجا، آگے انشاءاللہ تشریح آئے گی۔ اب انسان یہ مخالف بھی رہے حضور علیہ السلام کی، اور یہ مخالف رہے، اس پر واقعات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کو مکہ کا مشرک آئے کہ آئیں جی ہمارے بت سے آواز آتی ہے کہ حضور سچے نہیں ہیں اور بت سچے ہیں، لات و عزیٰ سچے ہیں۔ حضور نے کہا کل میں آؤں گا، اور وہ آئے اگلے دن لینے کے لیے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گئے، اور اس کو مولانا یوسف جو ہے کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ کے پاس سے تیزی کے ساتھ ایک گھڑ سوار گزرا، آپ علیہ السلام کو اس نے سلام کیا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ مجھے انسان نہیں لگتا۔ جب آپ وہاں گئے تو بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی ہلکی ہلکی، تو پادری نے، اس بڑے نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو بت کے اندر حرکت ہوئی، آواز آئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سچوں کے سچے ہیں، جو ان کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے بعد سارے عیسائی، سارے مشرک حیران ہو گئے کہ کل اور اس سے پہلے آوازیں تو آتی تھی کہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور آج سچوں کی آواز۔ تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کچھ نے کلمہ پڑھا۔ جب آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو وہی گھڑ سوار نیزہ خون آلود لیے ہوئے، خون آلود نیزہ تھا، وہ آپ کے پاس سے تیزی سے گزرنے لگا۔ آپ نے اسے کہا اے اللہ کے بندے رک جا، وہ ایک دم رکا، گھوڑے سے اترا، آپ سے مصافحہ کیا، اور آپ نے پوچھا تو ہے کون؟ انسان نہیں لگتا، اجنبی بھی لگتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنات میں سے ہوں، مجھے میرے قبیلے کے سردار نے کہا تھا ایک شیطان کافر جن اس کے اندر گھس کر بت کے اندر دھوکہ دیتا ہے اور بولتا ہے حضور کی نبوت کا انکار کرتا ہے، تم جاؤ جا کر وہاں اقرار کرو۔ وہ میری تشکیل کی گئی اور میں تیزی کے ساتھ آیا، اور اس لیے آپ کو رک کے مل نہیں سکا جاتے ہوئے، میں نے شیطان جن کو قتل کیا اور خود بیٹھ گیا، اور پھر آپ کی گواہی دے کر اکثر کے عقیدے کو ٹھیک کیا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں درگاہوں پہ شیر آتا ہے، سانپ آتے ہیں، فلاں رات کو جھاڑو پھیرتے ہیں، فلاں یہ دیکھا، یہ خواب میں فلاں آ گئے، یہ جنات کام کرتے ہیں، وہ شکلیں تبدیل کر کے آ کے انسانوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ قرآن و سنت پہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات کی جو ہمارا دنیا اس پہ چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ، اسی پہلے رکوع میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، میرے نبی اگر آپ کثیر تعداد کو دیکھ کر چلیں نا، ان کی اتباع کریں، اطاعت کریں، جب زیادہ لوگ اس طرف ہیں تو آپ نعوذ باللہ بھٹک جائیں گے رستے سے۔ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ کثیر تعداد دیکھ کے چلو گے کہ زیادہ لوگ ادھر ہیں تو پھر ہم ادھر چلیں تو بھٹک جاؤ گے۔ آج یورپ، امریکہ اور پوری دنیا جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں واضح طور پہ جمہوریت کی نفی فرمائی ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ کثیر تعداد ایک طرف، قلیل ایک طرف، تو کثیر کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر 10 لاکھ شرابی بدکار لوگ کسی کو قبول کرتے ہیں اور اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اور 1 لاکھ نیک متقی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، علماء کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کثیر کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، تو بات کثیر کی مانی جائے گی۔ اسلام کے اندر واضح طور پہ جمہوریت کی نفی کی ہے۔ اسلام میں خلافت ہے، خلفائے راشدین کا نظام ہے، اور خلافت ہی اصل روح ہے، خلفائے راشدین ہی اصل میں ہمارے آئیڈیل ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا جمہوریت کو نہیں دیکھنا، جمہور کو دیکھ کے چلو گے گمراہ ہوگے۔ اسی لیے آج جتنی جمہوریت کے پیچھے چلنے والا طبقات اور لوگ ہیں وہ انسانیت کو ہدایت سے دور ہی کر رہے ہیں، قریب نہیں کر پا رہے، کیونکہ نظام سنت نہیں ہے، نظام حیات رسول نہیں ہے، نظام صحابہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اس میں بتلا دیا۔ اس کے بعد ایک آیت اسی پہلے رکوع کے اندر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو ظاہری گناہ ہیں یا باطنی،
چھپ کے گناہ کرتے ہو یا لوگوں کے مجمع میں، سوشل میڈیا پہ کرتے ہو، ٹی وی چینلوں میں اظہار کرتے ہو، یا اوپن اس طرح کسی بھی جگہ شادیوں میں اور محلوں میں یا چھپ کے کرتے ہو، یہ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ جب انسان ظاہری باطنی گناہ چھوڑتا ہے پھر وہ اصل میں اللہ کا قرب پاتا ہے۔ جس کی خلوت بہترین ہے، نیک ہے، وہ اصل میں متقی ہے۔ جلوت تو ساروں کی نیک ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز اللہ نے اور بیان فرمائی، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دیگر چیزیں، ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تکبیر نہیں پڑھتے، ایسا کھانا حلال نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، اللہ کے الفاظ دیکھیں قرآن کے، اللہ تبارک و تعالی صاف الفاظ میں یہ بات کہتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم مومن ہو تو وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ دیگ آ رہی ہے اللہ کے غیر کے نام کی، بکرا ہے، کہا جی یہ تو 11ویں والوں کے نام کا ہے، نہیں کھاؤ، دیگ نہیں کھاؤ جب تک اللہ کا نام، یہ بکرا، یہ دیگ، یہ کھانا، یہ پینا، ہر چیز اللہ کے نام کی ہے۔ ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ثواب حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے، لیکن نام اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے آگے ایک بار تو کہا نا پانی پیو، کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس لیے شیاطین جنات ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگاتے ہیں۔ آج جو اتنے لوگ بیمار ہیں، کثرت بیماریوں کا سبب کھانے پیتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھنا ہے۔ آگے اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہرگز مت وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ کا نام نہیں ہے تو چھوڑ دو اسے، یہ دیگ، بکرا، دمبا، ہر چیز چھوڑ دو، اللہ کا نام ہونا ہر چیز پہ ضروری ہے۔ دوسری رکوع کے پہلی آیت میں کہا کہ مومن جو ہے، جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، وہ زمین اس کی مانند ہے جس پر فصل اگتی ہے، پانی اس کو سیراب کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ بنجر زمین کی طرح، اندھیروں کی طرح ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یہ جو آیت ہے دوسرے پارے کی تیسری آیت، یہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، یہ دو اللہ ہے، مرتبہ آیا اللہ، ان دو اللہ کے درمیان آپ وقفہ کریں آیت پڑھتے ہوئے، جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ یہ اسم اعظم اللہ کے ذاتی نام دو مرتبہ اس پہلی صورت ہے، قرآن پاک کی پہلی آیت ہے جس کے اندر جمع ہوا ہے، اور یہاں مفسرین نے لکھا کہ جو دعا مانگے گے قبول ہوگی۔ اگر آپ کو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور یہاں ہر بار رک کے اپنی وہ پریشانی کا دعا کریں، اللہ انشاءاللہ وہ پریشانی دور کر دے گا۔ 11 دن کر لیں یہ عمل۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ اس کے دل کو دین کی طرف لگا دیتے ہیں، اللہ والوں کی طرف لگا دیتے ہیں، دین کی محافل میں بیٹھتا ہے، قرآن سنتا ہے، ترجمہ سنتا ہے، تفسیر سنتا ہے، تو یہ ہدایت پہ آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آگے چوتھے رکوع کے اندر بیان فرمایا مشرکین کے احوال کو۔ ہمارے ہاں جو مشرک ہے نا، مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، عقیدہ مشرک ہوتا ہے، وہ انسان کا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہا یہ جو مشرک ہے یہ عقیدہ اتنا گندا رکھتا ہے، نجس ہے، قرآن نے نجس کا انما المشرکون نجس کا، یہ کیا کرتا ہے کہ جب فصل ہوتی ہے تو فصل میں سے حصہ نکالتا ہے، یہ اللہ کا ہے، ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ میرے وہ اللہ کے ساتھ جو شریک ہیں، جو حاجت روا ہیں، جو زمین پہ اللہ کے نائب ہیں، فلاں درگاہوں، جو بھی بتوں کے نام لیتا، جس کے نام لیتا۔ اب کیا کرتا تھا، جب یہ غلہ رکھتا تھا تو
یہ شرکا جو شریک بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے غلے کو اللہ کے غلے میں شامل نہیں ہونے دیتا تھا کہ کہیں ان کے غلے میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ کے غلے میں اگر کمی بھی آ جاتی ادھر داخل کر دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ غفور رحیم ہے، لیکن یہ اگر ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جیسے آج پنجاب کے اندر لوگوں کا اکثر اور پاکستان کے اندر عقیدہ ہے کہ دودھ ادھر نہ دیا اور فلاں کام یہ نہ کیا تو وہ ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ عقیدہ باطلہ اللہ نے یہاں بیان کیا۔ وَكَذَلِكَ اگلی آیت میں کہا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ان کے لیے مزین کر کے اللہ نے گناہ کے کام دکھائے تھے۔ آج بھی مشرک گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے تو انسان کرے تو پھر تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، جب نیکی سمجھ کے کرے گا تو توبہ سے محروم ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہٹ درمی میں ٹھیک سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک اور ان کی غلطی تھی کہ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، وہ بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حالانکہ بچی پیدا ہونا رحمت ہے۔ حضور نے کہا جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی، انا وکہاتین فی الجنہ، میں اور وہ، یعنی حضور فرما رہے ہم دونوں جنت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ گویا حضور علیہ السلام تو رحمت بتا رہے ہیں بچیوں کو، اور گھر کے اندر رحمت ہے، اور حضور جنتی ہونے کی دلیل دے رہے ہیں اگر تم تربیت اچھی کرو گے، دین سکھاؤ گے، اچھا ماحول دے گے، اچھی جگہ شادی کراؤ گے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ بیان فرمایا، اس کے اندر ایک خاص نازل فرمایا رکوع۔ اب یہ رکوع جو ہے 5واں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ وہ 10 آیات کے اندر الفاظ ہیں جس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ 10 حکم ہیں، وصیتیں ہیں، اللہ کی وصیتیں، جیسے انسان وصیت کرتا ہے، 10 اللہ کے احکام وصیت ہیں جو تمام آسمانی کتابوں، تمام شریعتوں، تمام انبیاء پر اللہ نے نازل فرمائی، اور یہ لازم تھی ہر امت پر۔ وہ کون سی ہیں؟ 10 باتیں، وہ آپ غور سے سنیں، ان پر عمل کریں۔ یہ جس نے 10 چیزوں پہ عمل کیا اس کی جنت یقینی بن گئی۔ وہ 10 چیزیں ہیں، فرمایا قُلْ تَعَالَوْا، میرے نبی آپ ان سے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں، وہ حرام چھوڑ دو جنت تمہاری ہو جائے گی۔ حرام وہ 10 چیزیں چھوڑ دو۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو معاون نہ سمجھو، مشیر مددگار اللہ کا نہ سمجھو۔ اللہ یکتا ہے، حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں، داتا، دستگیر، واحد، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے، والدین کے سامنے بولنا، ان کو بدتمیزی کرنا حرام ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ میں اس لیے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ غربت ہے، پالے گا کون، یا قتل اس لیے کر رہے ہو کہ اب یہ کون پالے گا۔ بالکل غربت کی وجہ سے نہ مارو بچوں کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ہر بے حیائی کو چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے وہ تم خلوت میں کر رہے ہو یا ٹی وی چینلوں پہ تمہیں نظر آ رہی ہو، یہ ساری فحاشی سوشل میڈیا کی چھوڑ دو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو مگر جو اللہ نے جائز کیا ہے، جیسے پھانسی دی جاتی ہے کسی قاتل کو، تو ناحق قتل گناہ کبیرہ ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، وہ الگ بات ہے، تم اس کے مال کی کفالت کرو، اس کے کاروبار کو دیکھو، گھر کو دیکھو، وہ الگ بات ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ، بالقسط، لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تمہیں کہا تم بولو تو عدل کرو، بولنے میں بھی عدل کرو، انصاف کا ترازو نہ چھوڑو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، تمہیں عدل سے کام لینا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، وعدے کبھی نہ توڑو۔ یہ 10 وصیتیں ہیں جو اللہ نے ہر امت کو عطا کی۔
اب عقیدہ ٹھیک ہونے کے لیے اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیات نازل فرمائی. آپ دیکھیے آخری رکوع اللہ نے پہلے ہمیں بتایا تم ایک گناہ کرتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں ذرا رک جا، شاید یہ توبہ کر لے. فرشتہ گناہ لکھنے والا گناہ نہیں لکھتا ایک دن تک. پھر نیکی والا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب لکھ لو، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی. وہ ایک گناہ کا ایک گناہ لکھتا ہے، ایک خطا. لیکن جب انسان نیک کام کرتا ہے تو ایک دم نیکی کا فرشتہ ایک نہیں لکھتا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ 10 نیکیاں اسے کہتا ہے لکھ دے. آپ نے ایک بار سبحان اللہ کا فرشتہ 10 بار لکھے گا سبحان اللہ کا ثواب. اور گناہ ایک، وہ بھی ایک دن کے بعد شاید توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے تو وہ مٹائی دیا جاتا ہے. کتنا اللہ غفور الرحیم ہے. اور ہم اللہ کے دروازہ چھوڑ کے مخلوق کے دروازوں پہ جا رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قل ان، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ انسانوں سے کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. نماز عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک قولی منہ سے کہنا، ایک فعلی پریکٹیکلی جو ہے نا آپ کر کے دکھاتے ہیں، ایک مالی پیسہ لگاتے ہیں. نماز میں 2 آ جاتی ہیں، قولی اور فعلی. آپ منہ سے ہی بولتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ کرنی. اور ایک مالی نسکی، مال خرچ کرنا. اللہ نے تینوں عبادت کی قسمیں بیان کی. یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نماز سجدہ اللہ کے لیے، صدا ندا اللہ کے لیے، مال خرچ کرنا، دیگیں پکانا، بکرے دینا اللہ کے لیے. یہ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا. آگے فرمایا جملہ خود وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے کہا گیا ہے کہ میں کہوں میں پہلا مسلمان ہوں، میں اللہ کی ماننے والا. آگے سورہ آراف. سورہ آراف جو ہے، آراف اس وادی کو کہتے ہیں جہاں ویٹنگ روم ہے ان لوگوں کا جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئیں. اب جنت میں ابھی جا نہیں سکتے، جہنم سے نکل آئے، وہ انتظار گاہ. اللہ نے سورہ آراف مکہ کے اندر نازل ہوئی. اس کے اندر بھی وہی 3 چیزیں آپ کو ملیں گی، توحید، رسالت اور یوم آخرت. اللہ نے شروع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کس طرح جنت میں تخلیق کیا ان کو پیدا کرنے کے بعد، کس طرح ان سے فرشتوں کو سجدہ کرایا، پھر کس طرح شیطان نے آ کر وویلا کیا اور کس طرح بہکانے کی کوشش کی، پھر جنت سے نکالے گئے. آدم علیہ السلام نے ایک دعا کے ذریعے اللہ کو راضی کیا اور حوا علیہ السلام اور ان کی ملاقات عرفات میں ہوئی. وہ دعا اسم اعظم ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے، جب آپ کو محسوس ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے غصہ ہے، غضب ہے، تو آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں. ہر وقت چلتے پھرتے پڑھیں اور کم از کم دن میں 70 بار پڑھیں. اور بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں تو 40 دن تک 70 بار روز پڑھیں. وہ دعا اللہ نے اس کے پہلے دوسرے رکوع میں نازل فرمائی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا پڑھنے والے سے اللہ جتنا بھی ناراض ہو، گناہگار ترین انسان کو بھی اللہ معاف کر دے. پہلے رکوع جو اس کا ہے نا، اس کی آخری آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ آیت کریمہ اتنی جامع ہے. اگر آپ کا گھر نہیں ذاتی، رہائش نہیں ذاتی، آپ در بدر ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو 313 بار 40 دن تک پڑھیں. عشاء کے بعد اللہ آپ کو ذاتی گھر عطا کرے گا، ذاتی. اور اگر 40 دن میں بھی نہیں ہوتا پھر 40 دن پڑھیں، پھر 40 دن، 4 ماہ پورے کریں، ورنہ اللہ ضرور دے گا گھر آپ کو انشاءاللہ. آگے اللہ نے تیسرے رکوع میں، یہ سورت قرآن کی واضح پہلی سورت ہے جس میں 4 بار یا بنی آدم کا لفظ آیا. اللہ نے 4 بار بنی آدم کو خطاب کیا، 4 بار یا بنی آدم، یا بنی آدم. آپ دیکھیے اللہ کی محبت، کہتے ہیں اے میرے آدم کی اولاد. پہلے کہا ہم نے یقیناً اتارا تمہارے پر لباس جو تمہارا ستر چھپاتا ہے، تمہاری بے پردگی کو ختم کرتا ہے، اور سب سے بہترین لباس تقوی کا ہے. بہترین لباس پہن کر بھی اگر دل تقوی والا نہیں تو کیا فائدہ اس لباس کا. لیکن لباس سے ستر چھپانا مرد کا جو ہے اب نافس سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر چھپانا فرض ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے، پورا جسم. اس میں ہاتھ، بعض کہتے ہیں ہاتھ اور چہرہ مستثنیٰ ہے، لیکن دیکھا جائے
تو ہاتھ اور چہرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پردے کا حکم اللہ کا یدنین علیہن من جلابیبہن، اب باقی جسم پہ تو پہلے سے کپڑے ہیں، اللہ نے پردہ وہاں لٹکایا جاتا ہے کہاں؟ ونڈو پر، باقی دیواروں پہ کوئی نہیں لٹکاتا چونکہ جہاں سے دیکھا جائے۔ تو اللہ نے دوسری آیت میں کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان دھوکہ میں نہ دے دے، ورغلا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے ورغلا کے بہکا کے باہر نکلوا دیا، اور ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس چھنوا دیے، کیسے خطا کروائی ان سے، لیریہما سوآتہما، ان کے سطر نظر آنے لگے۔ شیطان جیسے ان کے ساتھ دشمنی کی تمہارے ساتھ بھی دشمنی کرے گا، اے بنی آدم بچو اس سے، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھتے ہیں، لا ترونہم، لیکن تم جن کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہت لوگوں کو ہوتا ہے ہم جنات دیکھیں، میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ جنات کا علاج کرتے ہیں تو آپ ہمیں جنات دکھائیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان کے اندر لکھا، ایک آدمی کو ہوتا مجھے جن دکھائیں جن دکھائیں، بزرگوں نے منع کیا، یہ جن دیکھنا قرآن نے فیصلہ کیا، تم بچو اس سے، نقصان ہے۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے ایک عمل دے دیا، وہ عمل ہے مجھے پتہ ہے، وہ عمل اس نے کیا، سرما بنانا تھا ایک پرندے کے جو ہے نا خون سے، اس نے کہا آنکھ میں لگاؤ، اس نے لگایا، اس نے کہا چلو ایک آنکھ لگاتا ہوں دوسری ابھی نہیں، ایک آنکھ میں لگا دیا سرما، وہ اس آنکھ سے اسے جن نظر آتے تھے، کمروں میں، درختوں پہ، رستوں میں، ہر جگہ جن ہی تھی، 40 گنا زیادہ انسانوں سے۔ اب وہ جب سوتا، اب اس آنکھ پہ کپڑا اس نے لگانا شروع کر دیا، اتنا تنگ آ گیا کہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، باتھ روم جاتا ہے، جن نظر آتے ہیں، تو اس نے وہ کپڑا لگا لیا اور ایک آنکھ جس سے سرما نہیں لگایا تھا وہاں سے دیکھتا تھا۔ آخر اس آدمی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے اپنی آنکھ ہی ضائع کرا دی۔ تو جنات دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں، لیکن جنت میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں ہم انہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، میرے اے آدم کی اولاد، جب مسجد آؤ تو زینت کے ساتھ، پرانے کپڑے بدبو کے اسمیل کے ساتھ نہ آؤ، بلکہ زینت، اچھے صاف کپڑے، خوشبو کے ساتھ۔ اور چوتھی یا بنی آدم، اس سے اگلے رکوع میں اللہ نے کہا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم بے شک ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے اور وہ تمہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں، تمہیں یاد دہانی کراتے ہیں، گویا کہ ہمیں تذکیر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے 2 طبقوں کا ذکر کیا، منافقین اور مومنین کا، وہ اگلی آیات میں آپ کو واضح ملے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ، اگلے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ دونوں آپ کو ملیں گے 2 رکوعوں میں، دونوں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جنت والے کہیں گے اے دوزخ والو اب بتاؤ، نبیوں کی باتیں، علماء کی باتیں، وہ دین والے جو باتیں کرتے تھے، تم انہیں لبرل، تم انہیں کہتے تھے پرانے لوگ کو، پرانے زمانوں کے لوگ کو، دقیانوسی خیالات والے ہو، اے دوزخ والو اب بتاؤ وہ سچے تھے یا نہیں؟ علماء، مدارس والے، خانقاہوں والے، درویش، وہ کہیں گے بالکل ایسا ہی تھا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا جائے گا کہ دوزخ والے ادھر، جنت والے نعمتوں میں۔ اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں یہاں پر۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ دیکھیے آگے انبیاء علیہ السلام کا واقعات، 6 نبیوں کے واقعات آگے 6 رکوعوں میں بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سب سے آخر میں ہے، نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے، شیخ الانبیاء نوح علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کا لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ نے ان ساروں میں ایک چیز بتائی کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے اور ان پہ عذاب کیسے آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ فعل بد وہ کرتی تھی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ جو زمین پہ نہیں ہوا، حضرت ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی۔ قوم سمود جو تھی چیخ کے ذریعے تباہ ہوئی، قوم ہود ہوا کے ذریعے تباہ ہوئی، اور پھر اسی طرح قوم نوح کو پانی کے ذریعے اللہ نے تباہ کیا۔ اور پھر قوم شعیب، میں وہاں گیا اردن میں، شعیب علیہ السلام کی بستی میں، ہم نے وہ جگہیں دیکھی
یہ ناپ تول تجارت میں خیانت کرتے تھے، اللہ نے ان کو تباہ کیا، عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا آپ سارے انسان عبرت حاصل کرو ان قوموں کے ساتھ جو قومیں یہ گناہ کر کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ